اس طریقے سے رکوع جب آپ جا رہے ہیں تو یہ طریقہ غلط ہے۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جب آپ نماز میں رکوع میں جاتے ہیں تو کس طریقے سے نماز میں رکوع کرنا چاہیے، صحیح طریقہ کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھے ہوں گے کہ جب رکوع جاتے ہیں تو یہاں تک ہاتھ لے کر جاتے ہیں اور اس طریقے سے پھر اٹھ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ رکوع میں جائیں گے تو اس طریقے سے جاتے ہیں، یہ دونوں ہاتھ اس طریقے سے پھیلا دیں گے، اس کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن آج میں آپ کو بالکل صحیح طریقہ بتانے جا رہا ہوں کہ نماز میں رکوع آپ کس طریقے سے کریں گے اور آپ کی نگاہ جو ہونی چاہیے وہ کہاں پر ہونی چاہیے۔ جیسے بہت سارے لوگوں کو دیکھیے گا کہ رکوع میں جانے کے بعد وہ نگاہ اپنی سجدے کی جگہ رکھتے ہیں، لیکن کیا یہ صحیح ہے؟ تو میں آپ کو ایک ایک طرف سے بالکل آسان طریقے سے بتاتا ہوں۔ دیکھیے، حالانکہ میں نے نماز کا مکمل طریقہ پریکٹیکل ویڈیو بنا رکھی ہے اسی چینل پر، اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آپ دیکھ لیجئے۔ ابھی میں آپ کو رکوع کے لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ نماز میں ہیں، ابھی آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لیا، سورہ پڑھ لیا، آپ اللہ اکبر بول کر رکوع میں جائیں گے۔ تو رکوع میں جانے کا یہ طریقہ ہے۔ سب سے پہلے بات آپ یہاں پر بھی تھوڑی توجہ دیں کہ یہ جو دونوں پیر ہے یہ کم سے کم 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ یہ سنت طریقہ ہے پاؤں رکھنے کا۔ آپ چاہیں تو کتاب جو بہار شریعت ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ رکوع میں جائیں گے تو اس طریقے سے رکوع جب آپ جا رہے ہیں تو یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ آپ اس طریقے سے رکوع نہ جائیں۔ آپ رکوع اگر اس طریقے سے کرتے ہیں تو یہ بھی طریقہ غلط ہے، یہ اس طریقے سے رکوع آپ نہ کریں۔ اور ایک اور طریقہ ہے جو اس طریقے سے رکوع میں لوگ جاتے ہیں، یعنی کہ جو دونوں پیر ہے گھٹنا آگے نکل جاتا ہے، تو یہ بھی طریقہ غلط ہے، اس طریقے سے نہیں جانا ہے۔ اور بھی اس طریقے سے پتہ نہیں کس کس طریقے سے لوگ کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو صحیح طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر بول کر آپ رکوع میں گئے، یہ جو دونوں گھٹنا ہے بالکل اس پر زور دینا ہے، اس طریقے سے یہ جو دونوں ہاتھ ہے اس طریقے سے رکھیں گے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ بہت سارے لوگ ایسے کر لیتے ہیں، یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے کر لیتے ہیں، یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ اس طریقے سے رکھیں گے، ٹھیک ہے، اور دونوں گھٹنوں پر آپ زور دیں گے اور آپ کی جو نگاہ ہونی چاہیے، نظر ہونی چاہیے، یہ دونوں انگلیوں کے بیچ پر، یعنی کہ دونوں انگلی سمجھ لیجئے کہ آپ وہاں پر نگاہ رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو سر ہے بہت سارے لوگ اس طریقے سے اٹھا لیتے ہیں، اس طریقے سے اٹھانا نہیں چاہیے، یہ غلط ہے، کیونکہ پھر آپ کی جو نظر ہوگی وہ سجدے کی جگہ پر ہو جائے گی، اور سجدے کی جگہ پر جو نگاہ رکھنے کا حکم ہے وہ قیام میں ہے۔ قیام کا مطلب جو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اس وقت آپ اپنی نگاہ، اپنی نظر کو سجدے کی جگہ رکھیں گے۔ رکوع میں جب آپ جائیں گے تو سجدے کی جگہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں رکھیں گے۔ بعض علماء کے نزدیک یہاں پر بھی رکھنے کا حکم ہے کہ آپ یہاں پر بھی رکھیں، لیکن جو صحیح ہے، جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں پر رکھنا چاہیے، دونوں انگلیوں کے بیچ میں، یا دونوں انگلیوں کو آپ دیکھیں، جب آپ نظر رکھیں گے تو پھر یہ انگلیاں دکھ ہی جائے گی، اور بالکل اس طریقے سے۔ اور یہ جو سر ہے اور پیٹھ ہے بالکل برابر ہو جانی چاہیے، یعنی کہ اس طریقے سے برابر ہو جانی چاہیے کہ اگر کوئی شخص گلاس میں پانی بھر کر رکھے تو گلاس کا پانی گرے نہ۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ یہ مکمل طریقہ رکوع کا ہے۔ نماز میں جب آپ رکوع میں جائیں گے تو یہ صرف مردوں کا ہے، عورتیں جو رکوع کریں گی وہ الگ رکوع کریں گی۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے بعد وہ ویڈیو بھی اپلوڈ کر دوں گا کہ عورتیں رکوع کیسے کرے گی اور عورتیں سجدے میں کیسے جائیں گی، نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، وہ طریقہ بھی میں بہت جلد اسی چینل پر اپلوڈ کرنے والا ہوں، کیونکہ میں نے کچھ دن پہلے وعدہ کیا تھا کہ میں بہت جلد اپلوڈ کر دوں گا، لیکن کسی وجہ سے میں نہیں اپلوڈ کر پایا، لیکن انشاءاللہ بہت جلد اپلوڈ کر دوں گا۔ تو یہ مکمل طریقہ ہے نماز میں جس طریقے سے رکوع کرنے کا صحیح طریقہ ہے، وہ طریقہ میں نے آپ کو بتایا۔ مجھے امید ہے کہ میری تمام بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور جو میں نے کر کے دکھایا یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس طریقے سے صحیح طریقہ ہے رکوع کرنے کا اور کس طریقے سے رکوع کرنا چاہیے مردوں کو۔ باقی اگر آپ کے من میں کوئی سوال یا پھر کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھے کمنٹ پر ضرور بتائیں، اور اگر نئے ہیں چینل پر تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔